سے کہاں سے ان کی ابتدا ہوتی یہ تو ہم کو معلوم نہیں. ایک لامحدود ایک فاصلہ ہے کہ جہاں سے ان کی ابتدا ہے، اور یوں سمجھیے کہ وہ 10 خرب بھائی یا تو یہاں تو عددی وہ دوسرے ہو گئے، یہاں تو ملین اور بلین چلتے ہیں. ہم نے تو جو حساب بچپن میں پڑھا تھا وہ پڑھا تھا اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، ارب 10 ارب، خرب 10 خرب، اور پدم 10 پدم، اور کیا وہ تھے وہ سارے ختم ہو گئے. اب کیا بتائیں. تو بہرحال یہ کہ 10 خرب کی تعداد کو ریکارڈ کیا گیا کہ یہ چلتے ہیں شہاب ثاقب زمین کی طرف. لیکن جب زمین کی فضا میں پہنچتے ہیں کہ جہاں سے زمین کی وہ کشش شروع ہوتی ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے ان کی تعداد 2 کروڑ رہ جاتی ہے، اور اس میں سے بھی زمین پر گرنے والا کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک گر جاتا ہے، ورنہ تو اس سے زیادہ نہیں آتا. تو یہ سائنسداں کہتے ہیں شہاب ثاقب جو ہیں وہ کچھ ہیں، حقیقت ہے ان کی جو چلتی ہے. اب اگر اس کو مانا جائے تو واللہ عالم، حقیقت اللہ کو معلوم، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ فضائے آسمانی میں وہ محفوظ مقامات یا وہ محفوظ انتظام جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے کہ اللہ کی مرضی کے برخلاف ان مقامات تک کوئی دوسری طاقت نہیں آ سکتی، اسی کو اگر برج کہا گیا ہو، اس نظام کو یا اس مکان اور مقام کو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو میں نے کہا کہ سارے احتمال موجود ہیں. حقیقی آسمان سے متعلق بات کہی گئی تو وہاں برج وہاں مراد ہوں گے، یا اس سے نیچے کی فضا، اس کو اگر سما کہا گیا اس کے اندر برج بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد محفوظ مقامات بھی ہو سکتے ہیں اور محفوظ انتظام بھی ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. فرمایا کہ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور ہم نے اس آسمان کے اندر روشن چراغ اور اسی طرح سے روشن چاند رکھا ہے. سراج سے مراد سورج. وجعلنا الشمس سراجا، قرآن شریف میں دوسری جگہ موجود ہے کہ ہم نے سورج کو ایک چراغ بنایا. چراغ کا لفظ اس لیے بولا کہ سورج کی روشنی سے دوسرے سیاروں کو روشنی مل رہی ہے. چاند کو روشنی سورج سے مل رہی ہے، اسی طرح سے زمین پر روشنی سورج سے آ رہی ہے، اور جو ستارے اور سیارے جو اس سورج سے وابستہ ہیں ان کو روشنی بھی سورج سے مل رہی ہے. یہ ایسا ہی جیسے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے. اس واسطے الشمس کے لیے لفظ سراج استعمال کیا، ورنہ سراج کے حقیقی معنی ہے چراغ کے. فرمایا کہ بنایا ہم نے اس آسمان کے اندر سراج یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند، روشن چاند. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک کے پیچھے ایک بنایا. رات جاتی دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے پیچھے ایک یہ نظام بنایا ہوا ہے. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ اس شخص کے واسطے کہ جو یاد کرے اور جو ارادہ کرے یاد کرنے کا یعنی اللہ کو یاد کرنے کا، اور اس شخص کے واسطے کہ جو ارادہ کرے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. اور جبکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو اللہ کو حقیقی طور پر یاد کرے گا وہ ضرور شکر گزاری کرے گا، جو اللہ کے شکر گزاری کا ارادہ کرے گا وہ لازمی طور پر اس نے اللہ کو یاد کیا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ آگے ان بندوں کا تذکرہ ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ان تمام آیتوں میں گویا ختم سورت تک جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ کے نیک بندوں کی تقریباً 13 صفات بتلائی گئی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان صفات کی اگر درجہ بندی کی جائے تو کوئی شعبہ چھوڑا نہیں ہے اچھے اوصاف کا. تمام شعبے کہ جو انسان کی زندگی میں ہونے چاہیے اچھے صفتوں سے متعلق وہ سارے شعبے آ گئے. مثلا اللہ کے تعلق سے جو حقوق انسانوں پر آتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی یہ ایک بندے کس طرح کرتے ہیں، ایک شعبہ یہ ہوا. اسی طرح سے
ये बंदे खुद अपनी जात के ताल्लुक से इनका बर्ताव क्या है, इनकी अपनी जात के ताल्लुक से इनका गोया जो यूं कहिए कि इनका जाहिर और बातिन कैसा है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात और तीसरी बात, तीसरा शोबा यह है कि इनका मामला, इनका रखरखाव, इनका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है, दूसरे इंसानों के साथ। जाहिर है कि यही 3-4 चीजें हैं, अल्लाह के हुकूक, अपने हुकूक और अपने के अलावा दूसरों के हुकूक, फिर उन दूसरों के अंदर अपनी फैमिली, अपनी औलाद के हुकूक, और इसी तरह से वो लोग कि जो आम हैं, इंसान हैं, उनके हुकूक। यही शोबे हैं इंसान की जिंदगी के। उन सब से मुताल्लिक सिफात जो हैं बतलाई गई हैं अल्लाह के नेक बंदों की। तो पहली बात तो यह कि जरा इनका अखलाक तो देखो, अल्लाह के नेक बंदों का पहली पहचान देखकर तुम पहचान लोगे कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। व इबादुर रहमान रहमानिर्रहीम व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिक क़वामा वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र व ला यक़्तुलून अन्नफ्स التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم
فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 43 اور 44 کی طرف ذرا لوٹیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو بھلا کیا آپ ایسوں کے کارساز اور ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ سنتی ہے یا سمجھتی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بس چوپاؤں کی طرح سے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ ان دو آیتوں سے ایک کردار سامنے آیا۔ کردار کن لوگوں کا؟ کہ جو حق سے اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے ہیں، اپنے دماغوں کی کھڑکیاں انہوں نے کلوز کی ہوئی ہیں، حق بات نہ سننا چاہتے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ جانوروں کی طرح زندگی ان کی ہے، اور بلکہ حق کے مد مقابل ہے۔ ظاہر ہے کہ جو حق کو نہ سننا چاہے نہ حق کو سمجھنا چاہے، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک لفظ دیا کہ جانوروں کی طرح سے۔ بس جانور کا بھی کام کیا ہے؟ جو کھانے کو مل گیا کھا لیا، جہاں پینے کو مل گیا پی گیا، جہاں بیٹھنے کو جگہ مل گئی بیٹھ گئی، اس کو اس سے کیا لینا جائز تھا کہ نہیں تھا، سمجھ میں آیا اس کا کھانا صحت کے واسطے مفید ہے کہ نہیں ہے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہر کھانے کی چیز وہ کھا لے گا، ہر پینے کی چیز وہ پی لے گا، اور جہاں بیٹھنے کو جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا۔ تو جانور کی جو زندگی ہے، اگر انسان جو ہے اس کا بھی بس ایک مقصد اس کے سوا اور کچھ نہ رہے زندگی کا کہ بھئی میرے کھانے کی جو چیز ہے جس طرح بھی ملے میں کھا لوں، اور میرے پینے کی جو چیز ہے جس طرح بھی ہے وہ میں پی لوں، اور جس طرح بھی مجھے رہنے کو جگہ مل جائے میں رہ لوں، اس کے یہاں نہ جائز جائز نہ ناجائز ناجائز ہے، اللہ کی کیا مطالبے اس سے ہیں، لوگوں پر اس کی زندگی کے کیا اثرات پڑنے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار کیا ہونا چاہیے، جب اسے پتہ نہیں تو اس میں اور جانور میں کیا فرق رہا؟ تو ایک لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا پورا کردار سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی تو ان کا کردار کیا ہے؟ نبی کی نبوت کو سمجھنے کے لیے اس کے کام کو دیکھنا ہوگا۔ بھئی یہ درخت جو ہے اچھا ہے کہ خراب ہے؟ سوال یہ کہ پھل کھا کے دیکھ لو، اگر پھل اچھے ہیں تو درخت بھی اچھا ہے، اور اگر پھل اچھے نہیں ہیں تو درخت کی آپ کتنی بھی تعریف کرتی ہے کہاں سے درخت اچھا ہو جائے گا؟ نبی نے جن لوگوں کی تربیت کی، سوال اس کا نہیں ہے کتنوں کی، کتنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھنی ہے۔ نبی جو ہے جن لوگوں کی تربیت کر رہا ہے، جو لوگ اس کی زیر تربیت آئے ہیں، ان کا کردار کیا بن گیا ہے؟ تو اب ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی سامنے لا رہے ہیں تاکہ جن لوگوں نے ضد اور ہٹ سے کام نہیں لے رکھا، ضدی نہیں ہے، یہ فیصلہ نہیں کیے ہوئے کچھ بھی ہو ہم نہیں ماننے کے اس بات کو، جو ایسے لوگ نہیں ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی بتانا چاہتے دیکھو ایک کردار یہ ہے اور ایک کردار یہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص پاگل نہیں ہے اور اس کی عقل کام کرتی ہے تو وہ دو کردار جب سامنے آ جائیں گے وہ خود بخود یہ کہے گا کہ کردار تو یہ ہے یہ نہیں ہے، اس لیے دو کو کمپیئر کر کے لا رہے ہیں۔ اب وہ دوسرا کردار جن لوگوں کا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی پہلے ہی جو ان کے لیے لفظ لا رہے ہیں، فرمایا وعباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں۔ معلوم ہے یوں بندے تو سارے ہی کہلاتے ہیں، مگر جن کو بندہ کہا جانے کا حق ہے، حقیقت تو یہی کہ یہ ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر کسی شخص کی اولاد جو ہے اس میں کچھ نالائق ہیں اور ایک آدھا جو ہے لائق ہے، اولاد تو سبھی ہوں گے، سمجھ میں آیا؟ رجسٹر میں جو ہے نام لکھا ہوا ریکارڈ میں یہی ہوگا کہ یہ فلانا کا بیٹا ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ بیٹا تو بس ہمارا ہی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے جو طور اور طریق ہیں، میرا جو انداز ہے، اس کو میری اولاد میں سے جس نے لیا وہ یہ ہے، اور جس کو مجھے فخر ہے یہ کہنے پر کہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے بندے تو سب ہیں، مگر اللہ میاں خوشی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ جن کو بندہ کہیں وہ ان کا کردار جو ہوگا ظاہر ہے کہ وہی ان کو اس مقام پر، اسی واسطے
وہ جو آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ جس میں فرشتے جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو یہ فرمائے رپورٹ دیتے ہیں کہ آپ کے بندے فلاں فلاں نیکی کا کام کر رہے تھے، آپ کے ذکر و شغل کی مجلسوں میں بیٹھے تھے، تو پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی جنت کی تمام ہیں اور آپ کے جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو وہ آگے کے تھے، اس میں یہ بھی کہیں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو کہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے ان سب کی بخشش کی، اور ساتھ میں جو یہ ہوئی ہے کہ یہی وہ بندے جن کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ ان کو کیسے خلافت دی جا رہی ہے۔ تو گویا یوں کہیے کہ اللہ فخر کرتے ہیں ان بندوں پر کہ جن بندوں کا کردار وہ ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ تو یہاں ان بندوں کے کردار کی پسندیدگی کے لیے جو لفظ لایا گیا ہے وہ ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا۔ ان کے اندر بات ایک تو یہ ہے کہ ان کی چال ہی سب سے مختلف ہے، سمجھ میں آیا؟ چال ان کی کیسی ہے؟ زمین پر چلتے ہیں اکڑ کر نہیں، خاک سارانہ، ہونن کے معنی ہے۔ خاک ساری کی چال کے مطلب کیا ہے؟ طبیعت میں تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے۔ ایک تو ہے کمزور کی چال، وہ الگ چیز ہے، ایک ہے خاک سارانہ، اور وہ بھی کوئی بناوٹ اور تصنع سے نہیں، بلکہ یہ کہ جب انسان کے اندر خود طبیعت میں اس کے دل میں خاک ساری ہوگی، اس کا اثر قدرتی طور پر چال پر پڑے گا۔ متکبر کی چال الگ ہوگی، جب چلے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ بس نہیں چل رہا ورنہ زمین کو پھاڑ دے۔ چنانچہ آپ سورہ لقمان میں ہے کہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، اس میں ہے نا وہ سورہ لقمان، یہ آیت نمبر 18 وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، وہ کہاں ہے پھر؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ایک تو یہ ہے آیت سورہ لقمان 432 اور آیت 18 میں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ تو اپنے چہرے کو لوگوں کے واسطے تلخ مت بنا، اس کو چہرے پر تلخی، کرختگی، سختی یہ نہیں، بلکہ یہ کہ حساس اور بساس، اس میں نرمی ہونی چاہیے چہرے کے اندر لوگوں سے بات کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ صاحب آپ یہ سمجھیں کہ یہ نالائق لوگ ہیں، میں نالائق ہوں تو اب بات بھی کرنے کو تیار نہیں، یہ نہیں، غلط ہے یہ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر جو ہے اکڑ کر مت چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ ایسے ڈینگے مارنے والے کو اور اکڑ فو کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ سورہ لقمان میں آیا، وہی تو میں نے بتایا تھا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت یہ صفحہ نمبر 281 اور آیت نمبر 37، یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے رہے ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اتنا بہت زور پر دے دے کہ کیوں مار کے چلتے ہو؟ کیا تم زمین پھاڑ دو گے؟ کیا سینہ تان کا چل رہا ہو تو پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے؟ کیوں تم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ سیدھے سیدھے چلو۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ چال جو ہے وہ متواضعانہ جس کو کہتے ہیں، تواضع والی چال، مگر وہی میں نے کہا کہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں، بناوٹ جو ہے وہ تو خود ایک مصیبت ہے۔
وہ اخلاق کے ترجمان نہ ہوئی بلکہ بد اخلاقی ہو رہی ہے اس میں. تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جوان کو دیکھا، وہ یوں جا رہا اس طرح سے. حضرت عمر تو بڑے حکیم آدمی تھے، حکمت شرعیہ گھول کے پی رکھی تھی. تو اس کو جو دیکھا اس طرح، اسے پوچھا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو اچھا بیمار بھی نہیں ہو؟ بکوڑا اپنا اٹھا کر سیدھا ہو کے چلو، نہ خبر لوں گا تمہاری. وہ سیدھا ہو گیا. وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایسے چلنے ہی سے جو ہے وہ کیا نام ہے میری تواضع لوگوں کے سامنے آئی. یہ بناوٹ، اس کے لیے اپنی چال کو مت بناؤ. اپنے اخلاق کو جب درست کر لوگے خود بخود چال پر اس کا اثر پڑ جائے گا. تو یہ ہے وہ چیز کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی چال ہی خود بتا رہی ہے کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں. ایک بدماش آدمی کو آپ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ بدماش جا رہا ہے، اس کا چال کا انداز دوسرا ہوگا. ایک دیندار آدمی جب چل رہا ہوگا اس کے چال کا انداز دوسرا ہوگا. میں نے کہا وہ کمزور چلنا اور طاقتور چلنے سے مراد نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی؟ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ اس طرح چلا کرتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے کو اتر رہا ہو. جب آدمی اوپر سے نیچے کو اترتا ہے تو اس کے قدم بڑے مضبوط رکھے جاتے ہیں. تو میں نہیں، آپ مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے مگر ذرا اس میں اکڑ فو نہیں تھی. بالکل جس طرح ایک آدمی کو چلنا چاہیے، تندرست آدمی، اس طرح آپ چل رہے تھے. مگر یہ کہ اخلاق اور کردار آپ کا یہ تھا کہ ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان میں کون نبی ہیں اور کون نبی نہیں ہے. تو غیر آدمی کو جب تک وہ پہچانے نا، نہیں پہچانے والے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں نبی کون ہے. تو یہ آپ کا انداز تھا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. چال ان سے ابدیت ظاہر ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے وقت کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں. کس طرح کہ اگر ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑ جائے تو ان سے مٹ بھیڑ نہیں کرتے، اپنا وقت ہے ان سے نہیں ضائع کرتے کہ صاحب برائی کے بدلے میں برائی. انہوں نے کہا تو نے مجھے گالی دی، میں بھی تجھے گالی دوں گا. تو نے میرے خاندان کو برا کہا، میں تیرے خاندان کو کہا، میں 7 پشتوں تک کو برا کہوں گا. یہ نہیں. دیکھا جاہلانہ بات ہو رہی. کہا جب السلام علیکم، اچھا بھائی آپ جس طرح چاہے کر لیجیے، بس ختم. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آدمی نے اپنے اخلاق کو بچایا اور اپنے وقت کو بچا لیا. جاہل آدمیوں سے جو بحث مباحثہ ہوگا اس میں اپنی زبان گندی ہوئی اور ساتھ میں کیا ہوا؟ وقت بھی خراب ہوا. اس لیے کہا کہ یہ بہت محتاط رہتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. آگے آ رہا؟ ہاں نہیں دوسرے کا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. کہ جب غلط باتوں کے اوپر سے ان کا گزر ہو، دیکھیں کہ یہاں بڑا غلط کام ہو رہے ہیں، غلط مجلس ہے، غلط سوسائٹی ہے اور معاملہ غلط ہو رہا ہے، تو وہاں سے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، الجھتے بھی نہیں اور باعزت طریقے پر وہاں سے گزر جائیں. بھائی اچھا ٹھیک ہے، ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں، نکل گئے. یہی ہے عباد الرحمان کا طریقہ. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. دن تو اس طرح گزرا ان کا، کاہے میں؟ چال اچھی، قول اچھا. بھئی جب قالوا سلاما کہہ کے رخصت ہوگا، کیا مطلب؟ بولنے میں محتاط اور چال بہت اچھی. تو دن تو ان کا اس طرح گزرتا ہے. لیکن رات یہ نہیں کہ رات جو ہے وہ غفلت میں گزرے. دن بھی غفلت میں نہیں، رات بھی غفلت میں نہیں. ان کے دن اور رات جو ہیں اس میں ابدیت کے آثار ظاہر رہتے ہیں. فرمایا جو دن کی رات گزرتی ہے اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں. تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے دن سے بھی پہچانا جاتا ہے اور اپنی رات سے بھی پہچانا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کی تربیت کی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ دن میں اگر وہ تعلیم کے مسئلے پر اور بیٹھے ہوئے ہیں پڑھانے کے لیے، درس دینے کے لیے، یا میدان جہاد میں وہ جانور کی پشت پر ہیں، تو رات کو وہ جو ہیں مسلح پر سوار ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہ ہم نے تو دن اتنا کام کیا، تھک گئے، اب کیا ضرورت ہے رات کو سو لینے دو جی. نہیں، دن اگر اللہ کا ہے اور اس کو اللہ کے کام میں لگایا، رات بھی اللہ کی ہے، وہ بھی اللہ کے کام میں لگنی چاہیے. لیکن
اس کا یہ معنی نہیں کہ ساری رات جاگ لو، سجدے ہی کر رہے رکوع ہی کر رہے. اللہ نے جس طرح سے دن میں یہ رکھا ہے کہ بھائی دن میں کام بھی کرو، کھاؤ بھی، پیو بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہو، جو ضرورتیں ہیں جائز ان کو پوری کرو. یہ نہیں ہوگا کہ صاحب نہ آدمی جو ہے وہ سلام پھیر کے دوسری رکعت کی پھر اس نے نیت مان لی، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بیوی کو دیکھتا ہے، نہ اب بیوی بچے ہوئیں گے کہاں پہ رہ سکے. جیسا دن یہ نہیں ہے، اسی طرح رات کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ ساری رات وہ جو ہے نمازیں پڑھتا رہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت دی وہ کیا دی تھی رات کے تعلق سے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اتنے لفظ لائے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ رات کو کھڑی ہوئی ہے سوائے تھوڑے سے حصے کے، یعنی مطلب تھوڑے سے حصے میں آپ سو جائیں، یا آدھی رات جاگ لیں، آدھی رات سو، یا کچھ اس میں اور اضافہ کر لیں سونے کے اندر. مطلب یہ کہ جیسے حالات ہوں اس کے مطابق نہ پوری رات جاگنے کی ضرورت ہے اور نہ پوری رات سوتے رہنا ٹھیک ہے اللہ کے بندے کے واسطے، بلکہ یہ کہ دیکھا جائے کہ بھئی آج اپنی طبیعت کے نشاط کے ساتھ اور فرد کے ساتھ کتنا اللہ کو یاد کر سکتا ہوں اتنا جاگ لے اور باقی سو جائے، کسی دن کم کسی دن زیادہ. یہ ہے تو اللہ نے اس میں چھوٹ رکھی، مگر یہ کہ یہ ضرور رکھا کہ غافل جو ہے وہ غفلت کے ساتھ نہ سوئے اللہ کا بندہ. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب ظاہر ہے کہ جیسے بندوں میں فرق ہے، جیسے کہتے ہیں اور کیا ہے وہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو ابرار کی نیکیاں وہ مقربین کے ہاں تو وہ بھی برائیاں ہیں، تو وہ ایک جیسے بندے ہوں گے ان کے ہاں اسی طرح کا حکم لگے گا. تو جو اللہ کے خاص بندے ہیں جو زیر تربیت ہیں اور جنہوں نے اپنے اس بات کے لیے وہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس کا کورس جو بھی ہو سکتا ہے وہ پورا کر رہے ہیں. مثلا ان کے ہاں تو یہ ہے کہ جب تربیت کرنے والے تربیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اتنے رات کا اتنا حصہ جاگنا ہی ہوگا، مثلا جاگنا پڑتا ہے ان کو، ورنہ اس کے بغیر ان کو وہ مقام نہیں ملے گا. لیکن ہم جیسے لوگ عامت المسلمین ان کے لیے فقہاء نے اور اولیاء اللہ نے سب نے یہ بات کہہ دی کہ جس نے جماعت کے ساتھ اپنے وقت پر مثلا عشاء کی نماز پڑھ لی اور اسی طرح سے جماعت کے ساتھ اپنے وقت پر فجر کی نماز پڑھ لی، اس کا قیام اللیل ہو گیا، کیونکہ عشاء بھی رات میں ہو رہی ہے اور فجر جو ہے وہ اگرچہ صبح میں ہے مگر اندھیرا تو ہے. ادھر ابتدا ادھر انتہا، جب ابتدا اور انتہا رات کی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزر گئی، اللہ رحیم اور کریم ہے، وہ گویا اس درمیان کے حصے کو بھی اپنے لیے تجویز کر لیں، بشرطے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے اور جو نمازیں جو نیکیاں کی تھی اس کے بعد اس کی برائیاں شروع کر دیں، سمجھ میں آیا، وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. اس لیے کہ راتوں کو جاگ جاگ کر کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لوگ جو برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا. اور بھی کچھ نہیں تو بھائی گانے وانے سننا یہ تو ہے ہی، مجلسیں ہو رہی ہیں تو غیبتیں ہو رہی ہیں اس میں، یہ نہیں. اسی واسطے منع کیا گیا ہے التسمیر بعد العشاء. التسمیر بعد العشاء کا مطلب کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کر دیر تک مجلس بازیاں کرنے کو اسی لیے منع کیا گیا. کیوں؟ اس کے 2 نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ عشاء کی نماز پڑھی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ اللہ کو یاد کیا تھا. اب اگر اس کے بعد سو جاتا تو نیکی کر کے سوتا، لیکن اب جو بیٹھا ہے تو خدا جانے کتنی برائیاں اس سے سرزد ہو جائیں گی، جو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو نیکی کر کے سویا تھا وہ برابر ہو جاتی ہے. برائیاں کر کے سونا اس سے اچھا ہی ہے کہ نیکی کر کے سو جائے، ایک فائدہ. دوسرا یہ دیر تک بیٹھے گا تو پھر کیا پتا کہ فجر میں اٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، فجر پہ اس کا اثر پڑے گا. تو اس وجہ سے التسمیر بعد العشاء کو مکروہ کہا گیا. تو حاصل یہ ہے کہ عوام کے واسطے ہی ہے، مگر اس کا مطلب میرا یہ نہ سمجھیے کہ انہوں نے کہا بھائی مولوی صاحب نے تو سنا دیا بس اب اگر ہم تہجد پڑھتے تب چھوڑ دیں گے، وہ مطلب نہیں ہے. میں نے کہا کہ جس کو وہ ہو توفیق، یقیناً عشاء اور فجر کے علاوہ رات کا جاگ کر نمازوں کا پڑھنا جو ہے وہ ترقی درجات کے لیے بہت آسان راستہ ہے. اسی واسطے کسی نے اس کے لیے ایک مصرع بھی کہا کہ من طلب العلا سحر اللیالی، جس کو بلندیاں چاہیے وہ رات کو جاگا کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہترین اسٹوڈنٹ جو ہے
جو کالج میں سب سے اچھا آتا ہے اس کی اسٹڈی کا بہترین وقت جو ہے وہ رات ہی ہوتا ہے۔ رات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ ایسے ہی بنایا ہے کہ جس کو ترقیاں چاہیے وہ رات میں جو ہے رات کو اپنے جو ہے زندہ رکھے، جس کام کے لیے زندہ رکھے گا اسی کام میں ترقی ہوگی، تو اللہ کے کام میں لگا اللہ میاں اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو رات جو ہے بڑی خاص ہے اس تعلق سے، اس میں بھی جو ہے وہ آخر شب، اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک جو تھا وہ یہی تھا کہ آخر شب کو آپ نہیں ضائع کرتے تھے۔ قرآن شریف میں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہ جو صبح یا صبح کے قریب کا جو وقت ہے وہ مشہود کہا گیا۔ مشہود کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگرانی کی جاتی ہے اس وقت کی، اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا اور یہ بھی کہ اس وقت میں فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے، اور وہ حدیث تو آپ کے سامنے ہے کہ ہر رات کے آخر حصے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں آسمان دنیا پر، اور وہاں سے گویا اللہ کی طرف سے یہ آوازیں لگتی ہیں کہ بھئی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کریں، ہے کوئی جو ہے اپنے حاجتوں کی درخواست کرنے والا اس کی حاجتیں پوری کی جائیں، یہ ہوتا ہے۔ تو وہ آخر حصہ بہت اہم ہے اس تعلق سے۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے اور قیام کی حالت میں جو اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اچھا صاحب دن کو ایسے گزارے رات کو ایسے گزارا، اب کیا کہنا، اب تو دماغ آسمان پہ ہوگا، ولایت میں کیا شک رہ گیا؟ تم یار فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہے وہ لوگ کہ جو اتنا سب کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ بس ہم نے تو جنت پکی کر لی، اللہ میاں پر فرض ہو گیا، ہمیں جنت میں پہنچا ہے، اب کیا فکر رہ گئی، بے فکر ہو جائے۔ نہیں، میں اتنا سب کرنے پہ بھی وہ جو عبدیت کی حالت ہے وہ برابر ان کے ذہنوں میں حاضر ہے۔ اور عبدیت کی حالت کیا ہے؟ عبدیت کی مطلب یہی ہے کہ میں تو بندہ ہی ہوں، میں تو غلام ہی ہوں، میرا کوئی حق اللہ کے اوپر نہیں ہے، سارے حق تو اللہ ہی کے میرے اوپر ہے، اس واسطے میں جو کچھ کر رہا ہوں کون سی بڑی بات کر رہا ہوں، یہ ان کی عنایت ہے اگر اس کو قبول فرما لیں۔ اس واسطے جب بندہ یہ سمجھے کہ میں بندہ ہوں اور غلام ہوں، اس کے اکڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے مطمئن رہنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایک غلام دن اور رات خدمت کرتا رہے اپنی آقا کی، تب بھی تو اس کو یہ ڈر ہو سکتا ہے کہ خدا جانے کب آقا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ٹھیک یہی صورت ہر عبد کی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ فرمایا کہ مطمئن نہیں، بلکہ اس کے باوجود یہ سب کچھ کر کے بھی اللہ سے یہی دعا کرتے رہتے ہیں اور جو کہتے رہتے ہیں خداوندہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لیجئے۔ یہ جہنم کی فکر ہمیشہ لگی رہنا۔ ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب جو ہے وہ تو جان کو جوکھوں میں ڈال دینے والا ہے، اس لیے اس کو ہم سے ہٹا لیجئے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، اور اس کا عذاب بلا شبہ جو انها ساءت، اور وہ جگہ جو ہے عذاب کی یا جہنم کی وہ برا ہے مقام کے لحاظ سے بھی اور مستقر کے لحاظ سے بھی۔ کیا مطلب مستقر اور مقام؟ مطلب یہ ہے پرماننٹ رہنے کے لیے بھی اور ٹیمپریری رہنے کے لیے بھی، ہر صورت میں وہ خراب ہی خراب ہے، وہاں تو ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے جانا گوارا نہیں ہے، اس واسطے اس کو تو ہم سے ہٹا ہی دیجئے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں بعض لوگوں کی طبیعت تو یہ ہوتی ہے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، سمجھا؟ ساری جو بھی ہے بھائی ہم سے جو کام لے لو مگر پیسہ مت مانگنا بھائی، بعض لوگوں کی طبیعت تو یہ ہوتی ہے، اور بعض کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ بھائی پیسہ کیا چیز ہے، ہاتھ کا میل ہے جانے دو لیکن ہماری جان تو بچائے، تو بعض ایسی طبیعت ہوتی ہے۔ اس کا اثر دنیا کے معاملات میں جو بھی ہو اس سے بحث نہیں، دین کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ عبادت جو ہے اس کا تعلق یا بدن سے ہے یا مال سے ہے۔ اب بعض لوگ کیا ہیں کہ بدنی عبادتوں میں بہت آگے، جہاں مالی عبادت کا مسئلہ ہے وہاں کنجوس، بعض تو ایسے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے مال خرچ کر رہے ہیں، اب ہم کو کیا ضرورت ہے بدن کو بھی اتنی اپنے آپ کو اتنا پریشانی میں ڈالنا، دین کے واسطے اللہ کے واسطے مال دے دیا۔ بعض ہو سکتے ہیں ملینرز ہوں، ان کے لیے کیا بات ہے اگر $100,000 نکال دیں، مگر ان سے کہیے کہ ذرا سا ہم کو اپنا وقت دے دیجئے، ذرا ہمارے ساتھ فلاں جگہ چلیے، یہ بڑا مصیبت ہے ان کے واسطے وقت دینا۔ تو دونوں طرح کے مزاج ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جو ہیں انہوں نے تو یہ جب فیصلہ کر لیا کہ ہم تو غلام ہیں،
جب ہم غلام ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ بھی غلام، ہم نے جو کمایا وہ بھی ہماری ملکیت نہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو ہر چیز تو اللہ کی ہے ان کے نزدیک، اس بات سے جان کو بھی خرچ کرنے میں کوئی انہیں تعامل نہیں، اور مال کے خرچ کرنے میں بھی کوئی انہیں وہ نہ ہوگا، تعامل نہ ہوگا۔ فرمایا اور جب وہ خرچ کریں تو اس خرچ کرنے میں بھی کیا ہو، وہی جو اللہ کو ادا پسند ہے، درمیانی چال چلنا، وہی چال اس میں چلتے ہیں۔ لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو اسراف کریں اور نہ جو ہے اس میں کنجوسی کریں۔ اسراف کے معنی کیا ہیں؟ اسراف کے معنی تو ویسے زیادتی کے ہیں۔ تو زیادتی کے یہاں مال کے تعلق سے دو صورتیں ہیں۔ مال کے خرچ کرنے میں اسراف، اس کے مقابلے میں ہے تقتیر، اگرچہ بخل بھی ایک الگ چیز ہے، لیکن تقتیر جو ہے وہ عام طور اس کا کوئی ترجمہ آپ لفظی نہیں کر سکتے کہ جو بخل اور تقتیر کے جو فرق ہے اس کو واضح کر سکے، کوئی لفظ اردو کے اندر اس کے لیے نہیں ہے، یہ عربی کا اپنا ہے۔ تو اسراف جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی غلط مقاصد کے لیے خرچ کرتا ہے پیسہ، جائز مقصد کے لیے نہیں خرچ ہوتا، یہ ہے اسراف۔ مثلا اب شادی ہے، شادی ہوئی تو اب کوئی فکر نہیں، کتنا بھی خرچ ہونے دو، نام ہمارا اونچا ہونا ہے، بارہ نام نہ نیچے رہ جائے، خوب خرچ ہو رہا۔ ٹھیک اسی وقت آپ جا کے کہیے صاحب ہماری مسجد بن رہی ہے، ایسا مسجد کے لیے کچھ تھوڑا مدد ہے، میں ہمارے یہاں شادی ہو رہی، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہمارے پر تو ویسے ہی خرچہ پڑ رہا، اب بھائی کس نے ڈالا ہے خرچ؟ تم وہاں ہزاروں ڈالر لاکھوں ڈالر خرچ کرنے تیار ہو۔ یہیں آپ کے شکاگو کے اندر اس وقت جو شادیاں لوگ اپنے کرنے جس جگہ پہ چڑھ چکے ہیں، 2 لاکھ 1 لاکھ ڈالر خرچ کرنے جا رہے ہیں، کوئی تعامل نہیں ان سے، لیکن انہی سے ٹھیک اسی وقت آپ یہ کہیں کہ بھائی 10 ڈالر دے دیجئے، 10 ڈالر جو ہے کار خیر میں نہیں نکلیں گے، اسراف ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ خیر کے کام میں خرچ کر رہے ہیں، وہاں اسراف کیسے؟ اسراف ایسے کہ بے ضرورت۔ کیوں؟ وہاں بے ضرورت خرچ کرنا کیسے ہوگا؟ یعنی بے ضرورت خرچ کرنے کے معنی یہ ہے کہ جب ضرورت نہیں تم لٹا رہے ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں اس ضرورت کو پورا کرنے کا تمہارے سامنے مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد اپنی سخاوت دکھلانا تھا، ورنہ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کر دو وہاں، تو یہ بھی اسراف میں آئے گا۔ تو اچھے مقصد کے لیے فضول خرچ کرنا بے ضرورت یہ بھی اسراف ہے، اور اچھے مقصد کو چھوڑ کر غلط مقاصد میں خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے۔ اس کے مقابلے میں اب آئیے بخل اور تقتیر۔ بخل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی آدمی جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں اتنا خرچ نہیں کر رہا ہے، 10 ڈالر کی ضرورت تھی، مشکل سے 10 پیسے نکل رہے ہیں، کیسے ہوں گے؟ جہاں 10 ڈالر کا کام ہونا ہے وہ 10 پیسے میں کیسے ہوگا؟ یہ تو کہلائے گا بخل۔ تقتیر کیا ہے؟ تقتیر کے معنی یہ ہیں کہ جہاں جائز ضرورت ہے، جہاں مال خرچ ہونا چاہیے وہیں نہیں خرچ ہوتا، باقی اور کہیں کرتا ہو نہ کرتا ہو وہیں نہیں ہوتا خرچ، یہ ہے تقتیر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ نہ اسراف اور نہ تقتیر، بیچ کی راہ ہے۔ بیچ کی راہ کیا نکلی؟ بیچ کی راہ یہ نکلی کہ جائز مدات ہی میں خرچ ہوتا ہے، غیر ضروری مدات میں تو خرچ ہی نہیں کرتے، اور وہاں بھی کتنا خرچ کرتے ہیں؟ جتنی واقعی ضرورت ہے اس کو، اس مد میں جتنی ضرورت ہے اس میں دل کھول کے دیتے ہیں، کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن نہ اپنی نام آوری چاہتے ہیں اور نہ یہ کہ مال کو جو ہے وہ اس طرح ایک خرچ کرنے سے روک دیتے ہیں۔ یہ ہے بیچ کی راہ۔ اور جو لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ اس میں اسراف کرتے ہیں اور نہ تقتیر کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان کی چال چلتے ہیں۔ تو اسی لیے خیر الامور اوساطها، بہترین چیز بات جو ہے سارے کاموں میں وہ درمیان کی راہ چلنا ہے۔ تو درمیان کی راہ چلنا کیوں اچھا ہے؟ مثال میں دیتا ہوں۔ آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، 1 میل جانا چاہتے ہیں، 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، پہنچ تو جائیں گے، نقصان کیا ہوا؟ دیر میں پہنچے نہیں پہنچے، بھائی دیر میں پہنچیں گے، بہت آہستہ جا رہے ہیں۔
दूसरी सूरत यह है कि आपने दौड़ लगा दी, उसमें नुकसान क्या हो सकता है? उसमें नुकसान ये हो सकता है कि आपका सांस जल्दी फूल गया, मंजिल आए नहीं, बीच में ठहरना पड़ गया और 15 मिनट तक आपका सांस सीधा नहीं हो रहा है, तब भी मुश्किल हो गई। बेहतरीन सूरत क्या थी? दरमियान की चाल अगर चलते तो न सांस फूलता और न आप जो है गैर जरूरी तौर पर डिले होते, मंजिल पर आराम से पहुंच जाते। समझ में आया? यह है वो दरमियान की चाल जिसको कहते हैं। हर मामले के अंदर यही सूरत हो तो इंसान जो है वो अपना काम को कंटिन्यू कर सकता है। एक दिन नमाज पढ़ ली तो 50 रकातें पढ़ ली नफल की, दूसरे दिन मालूम क्या हुआ, आज फर्ज ही नहीं पढ़ा जा रही, ये चाल गलत हुई। अब जो जोश आया तो मालूम हुआ कि रोजे पे रोजे रखे चले जा रहे हैं, उसके बाद जो जरा जो है तबीयत हटी वहां से तो अब फर्ज रोजे भी गायब होने जा रहे हैं। यह है वो गलत चाल। इसी वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल अमली मा दीम अलैहि व इन क़ल्ल, बेहतरीन अमल वो है जिस पर आदमी कंटिन्यू रह सके, अगरचे वो थोड़ा हो। थोड़ा का मतलब नहीं है कि नहीं फर्ज की नमाज भी 4 रकात की बजाय 2 पढ़ दें, मतलब यह है कि वो जो ड्यूटी जो है फर्ज, उससे जायद जो आमाल हैं उसमें उतनी मिकदार को ले ले कि जिसको कंटिन्यू कर सके। यह है असल चीज। तो इसलिए फरमाया कि वकाना बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीन ला यदऊन मअ अल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ वला यज़नून, और जिन लोगों की हालत यह है कि वो अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों को नहीं पुकारते। एक बात यहां कितनी देर है? 5 मिनट। 5 मिनट। देखिए यहां नजर कीजिए उसी आयत पर, यहां लफ्ज है मअल्लाह, और आपको अगर कुछ भी याद है तो जहां जहां शिर्क की बात आई वहां लफ्ज आई है यदऊन मिन दूनिल्लाह। फर्क समझ में आया? यहां है मअल्लाह और जगह सब जगह जहां लफ्ज आया है वहां मिन दूनिल्लाह। मिन दूनिल्लाह के माना है अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, और यहां लफ्ज क्या आया? अल्लाह के साथ दूसरे को पुकारते हैं। जो अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे वो अल्लाह को छोड़कर तो किसी से दुआ करने से रहे। हाँ, जो एहतमाल था वो यही था कि वो अल्लाह के साथ साथ दूसरों को भी पुकारने बैठ जाए। आया कुछ नुक्ता समझ में? देखिए मा अल्लाह से लफ्ज लाया। अल्लाह की इबादत करने वालों से यही इम्कान हो सकता है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह को भी पुकार रहे दूसरों को पुकार रहे। फरमाया कि जो नहीं पुकारते अल्लाह के साथ दूसरे को माबूद बनाकर, मा अल्लाह इलाहन आखर, तो वला यक़्तुलून, एक तो यह कि मालूम हुआ यह भी शिर्क हुआ, और जब शिर्क है तो यह शिर्क के साए से भी दूर रहते हैं। यह हुआ हासिल, शिर्क के साए से भी दूर। इसलिए कुरान शरीफ में कहीं कहीं लफ्ज आता है शैअन, ला युशरिकून बिही शैअन, अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करते। तो अल्लाह के साथ चीज का मतलब क्या हुआ? मतलब यह है वहां चीज से मुराद यह है जर्रा बराबर शिर्क नहीं करते। यह है शैअन के माना कि मुकम्मल मुशरिक नहीं है कि एक अंधा भी कह देगा ये तो मुशरिक है, बल्कि यह कि शिर्क के साए से भी डरते हैं। यह है, ये तो यहां मा अल्लाह इलाहन आखर, और फरमाया ना वो किसी जान को कत्ल करते हैं कि जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया, सिवाय इसके कि उसका कत्ल जो है वो बरहक हो जाए, जैसे जिहाद, समझ में आया? या जैसे किसास, कत्ल के बदले में किसी का कत्ल होना है तो काजी तो फैसला करेगा उसके कत्ल का। तो जिसका हक कत्ल बरहक हो तो वो तो अलग बात है, वरना यह कि अल्लाह ने हराम कर दिया किसी जान के हिलाक करने को, तो वो किसी की जानों से नहीं खेलते। ये अल्लाह के बंदों का सेवा नहीं होता। अल्लाह के नजदीक जान हर इंसान की बड़ी प्यारी है, कीमती है। किसी को क्या हक है कि अल्लाह की बनाई हुई जानों से खेले? इसलिए वो उसको हराम किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हरम अल्लाहु इल्ला बिल हक़ वला यज़नून, और न वो जिना करते हैं। तो मालूम हुआ कि अखलाकी, अच्छा न सिर्फ ये क्यों लाया जा रहा है, अभी तो कहा जा रहा है वो रातों की इबादत करते हैं, वो यूं करते हैं वो करते हैं, फिर ये इतनी बड़े बड़े गुनाह क्यों कहे जा रहे हैं कि जो ये नहीं करते? बात वो है कि वो जो कंपेयर कराना है, वो जो मुकाबले में जो किरदार है जिन लोगों का, उनके यहां यही चीजें थी। क्या चीजें थी? शिर्क, और शिर्क भी कैसा? अल्लाह को छोड़कर नहीं पूछते थे वो, उनका शिर्क वही था
کہ اللہ کو اللہ مانتے تھے اور مگر سجدے پھر دوسروں کو ہوتے تھے اور دعائیں دوسروں سے مانگتے تھے. ایک کردار تو یہ تھا. دوسری بات کیا تھی؟ معاذ جان کی سلامتی کوئی نہیں تھی.